روزے کے فضائل۔ آج ہم ذکر کریں گے روزے کے قرآن پاک احادیث مبارکہ میں کیا فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر بہت سی آیات ہیں جس میں روزے اور رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی یہی فضیلت بہت ہے کہ اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے اور قیام اور لیلۃ القدر کی عبادت اخلاص و تقرب اللہ کی نیت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں تو ارشاد باری تعالیٰ نقل ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب ایک گناہ سے لے کے کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ روزہ خالص میرے لیے رکھا گیا تھا، فإنہ لی وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ میرے بھائی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عام انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا دوسرے انسان کو، وہ خالص اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے، بجائے بنسبت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی ظاہری صورتیں ہیں۔ نماز بندہ ادا کرتا ہے تو دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے، حج ادا کرتا ہے ہر ایک کو نظر آتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے، جب تک انسان خود نہ بتائے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو یہ اخلاص اور یہ اس کی ایک خاص خصوصیت اسے دوسرے اعمال صالحہ سے منفرد کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ہر عمل کا ثواب تو کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص میرے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ اور ایک بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ معنی اجزی بھی نہیں، معنی اجزا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں بدلہ دوں گا نہیں، بلکہ معنی اجزا بھی، رمضان روزے کا بدلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وانا اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس بندے کا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ روزے دار اپنی خواہشات نفسانی اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اس وقت جب قیامت کے روز اپنے رب سے ملے گا۔ اور بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں اور گالم گلوچ نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑے تو اسے چاہیے کہ اسے کہہ دے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ اس حدیث کا مفہوم تھا۔ معزز سامعین، عام اوقات میں بھی قرآن پاک اور حدیث ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا گالم گلوچ کا معاملہ ہو تو بندہ اس سے ایک طرف ہو جائے، لیکن روزے کے معاملے میں یہ حکم مزید بڑھ جاتا ہے کہ روزے دار نے نہ کسی سے الجھنا ہے، نہ جھگڑوں میں پڑنا ہے، نہ گالم گلوچ کرنی ہے، بجائے اس کے اپنا ذکر اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا روزے دار کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میری وجہ سے یہ بندہ کھانے پینے اور اپنی دیگر خواہشات سے باز رہا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو جنت میں بھیج دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق سال کے آغاز سے لے کے سال کے اختتام تک، رمضان مبارک کے آنے تک جنت کو رمضان کی آمد کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا پہلا دن آتا ہے
تو عرش مبارک کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو حور عین کو لگتی ہے۔ جب وہ ہوا حور عین کو لگتی ہے تو حور عین اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وہ بندے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے خیمے کی بنیادیں ہوتی ہیں کہ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا خیمے کی طرح اسلام کی بھی 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے اور بنیادی بنیاد جو درمیان میں ہوتی ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، یہ سب سے پہلی بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ حج کرنا، اور 5واں اور بنیادی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب سے یہ دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ میرے بھائیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اسے وی آئی پی گیٹ کا درجہ دیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ایک وی آئی پی دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے ہے، اس کا نام ہے ریان۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس دروازے سے روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ روزے فرض کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ کسی اور مہینے کو بھی منتخب کیا جا سکتا تھا۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں والا اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی سب سے پہلی اہمیت یہی کافی ہے کہ اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تمام آسمانی کتابیں بشمول قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سرکش شیاطینوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں انسان کو وہ 5 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور وقت میں انسان کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 2، افطار کے وقت مچھلیاں روزے دار کے مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ نمبر 3، روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان عام دنوں میں جو گناہ سرزد کر بھی دیتا ہے، رمضان المبارک میں شیاطین کے بند ہونے کی وجہ سے ان گناہوں سے بھی باز رہ سکے۔ نمبر 5، رمضان کے آخری عشرے میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ ہر خیر ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور ایسی بھلائی سے سوائے محروم شخص کے کوئی اور محروم نہیں کیا جاتا۔ لہذا یہ فضائل جو بیان کیے گئے یہ چند فضائل ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث میں اور دیگر مواضع پر روزے کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک اور روزے کا ادب کرے، اور اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اس روزوں کی اور رمضان المبارک کی بے ادبی کر رہا ہے، کسی بھی حساب سے روزہ نہ رکھ کر یا گالب گلوچ کے ذریعے یا کسی بھی ایسی حرکت کے ذریعے جو رمضان المبارک میں پسندیدہ نہیں ہے یا جائز نہیں ہے، تو اسے چاہیے الدین والنصیحہ کے تحت کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے ذریعے
نرم لہجے میں اس کو سمجھائے اور اس کو ان اعمال سے باز رہنے کی تنبیہ کرے، اور خود بھی ان اعمال سے جو رمضان المبارک میں پسندیدہ نہیں ہے اس سے باز رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔